اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن احسن قولا ممن دعا الى اللہ وعمل صالحا وقال اننی من المسلمین۔ یہ سورہ حامیم سجدہ کی ایک آیت ہے۔ اللہ کا یہ کلام ہے اور مختصر الفاظ کے اندر بہت بڑی بات اللہ تعالیٰ کہنے کے اوپر پوری قدرت رکھتا ہے۔ اس آیت کے اندر ایک مومن مسلم کا پورا عقیدہ، اس کا طرز عمل، اس کی زندگی کا اٹھنا بیٹھنا، اس کی زندگی کا پورا پروگرام اس کے اندر شامل ہے، اور خاص کر ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر کرتے ہیں اور غور و فکر کرنے کے بعد اپنے مالک اور خالق کے اوپر ایمان لے آتے ہیں۔ ایمان کی دعوت جب اٹھتی ہے، پکارنے والا ایمان کی طرف پکارتا ہے، توحید کی طرف، اللہ کی طرف پکارتا ہے، تو یہ ان کے دل کی گویا آواز ہوتی ہے، اس پر لبیک کہتے ہیں اور اس بات کے ساتھ پھر چمٹ جاتے ہیں اور پھر غور و فکر کرتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے جس انداز سے بتایا کہ دیکھو اس دن جو جہنم کی آگ سے بچایا گیا وہ صحیح معنوں میں کامیاب ہے۔ یہ جو دنیا کے جھوٹے پیمانے بنائے گئے ہیں یہ عارضی ہیں، وقتی ہیں، اصل جو پیمانہ ہے اور سب سے بڑا پیمانہ ہے جو اللہ کے ہاں وہ ایمان کا پیمانہ ہے، جو اس کے اوپر پورا اترے گا وہ صحیح معنوں میں کامیاب ہے، باقی سارے ہار گئے۔ اور یہ دیکھیں دنیا کے اندر یہ جون جولائی کی گرمی برداشت نہیں ہوتی ہے، تھوڑا سا ٹمپریچر اوپر جائے انسان توبہ توبہ اور اف اف کرنا شروع کر دیتا ہے، اور تھوڑا سا ٹمپریچر اوپر اگر چلا جائے تو جنگلوں میں آگ لگ جاتی ہے۔ تو اس گرمی کو یہ انسان برداشت نہیں کر سکتا ہے تو وہ جہنم کی آگ کو کیسے برداشت کرے گا؟ جب نبی علیہ السلام نے بتایا کہ جہنم کی جو آگ ہے وہ اس دنیا کی آگ سے، دنیا کی دھوپ سے نہیں، دنیا کی آگ سے 70 گنا بڑی ہے، سخت آگ ہے، تو صحابہ ڈر گئے اور کہا کہ یہ دنیا والی بھی اگر ہوتی، یعنی ایک حصہ بھی ہوتی تو یہ بھی بہت زیادہ تھی۔ تو غور کیجئے یہ انسان جو دھوپ کو برداشت نہیں کر سکتا ہے، یہ آگ کے اندر اگر پھینک دیا جائے کسی تندور کے اندر یا کسی چمنی کے اندر جہاں اینٹیں اور بھٹے وہ بنتے ہیں، اینٹیں بنتی ہیں، اس کے اندر اگر الٹا لٹکا دیا جائے تو اس کی کیا حالت ہو جائے۔ کیسے وہ بدبخت ہیں جو جہنم کی آگ کے اندر چلے جائیں اور جو ہمیشہ کے لیے چلے جائیں گے، اندازہ لگائیے ان کا کیا حال ہوگا۔ اس آگ سے بچنے کے لیے سب کچھ بتایا جا رہا ہے میرے بھائیوں۔ جنت کی بہاریں اور جنت کے درجات تو بعد کی باتیں ہیں، پہلے آگ سے بچنے کا تو کچھ انتظام کر لیا جائے۔ اور مالک نے بتایا کہ آگ سے بچنے کے لیے تمہیں اللہ کے راستے میں جہاد کرنا پڑے گا، اللہ کی دعوت دینے پڑے گی، اس راستے میں آنا ہے۔ اگر تم آگ سے بچنا چاہتے ہو، عذاب علیم سے بچنا چاہتے ہو، تو ایمان لاؤ اللہ کے اوپر اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر، اور جہاد کرو اپنی جانوں کے ساتھ اور اپنے مالوں کے ساتھ اگر ذرا بھی عقل رکھتے ہو۔ تو اس انداز سے اس آیت کے اندر اس سے پہلے جو مضمون چلا آ رہا ہے وہ خالص ایمان کا، توحید کا۔ فرمایا ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا۔ اللہ کو رب کہنا تو بڑا آسان ہے اور کہتے بھی بہت سارے ہیں، لیکن رب کہنے کے بعد پھر اس پر جم جانا، یہ ہے صحیح معنوں میں رب ماننا۔ اور پھر یہ بھی ہے کہ پھر اس اللہ کے علاوہ کسی اور کی بات کو نہ مانا جائے، ذرہ برابر آپ کے عقیدے کے اندر بال برابر بھی کوئی کمی نہیں ہونی چاہیے، کوئی لوچ، کوئی خرابی یہ عقیدے کے اندر نہیں آنی چاہیے، اور عمل کے اندر بھی خالص توحید ہو، ایمان خالص کا معاملہ ہو۔ ہر وقت آپ ثابت کریں کہ آپ اللہ کے بندے ہیں اور اللہ کے علاوہ کسی اور کے بندے نہیں ہیں، آپ نہ معاشرے کے بندے ہیں، نہ رسم و رواج کے بندے ہیں، نہ کسی مسلک کے بندے ہیں اور نہ کسی بادشاہ کے بندے ہیں، کسی کے بھی آپ بندے نہیں ہیں، آپ ایک مالک کے بندے ہیں۔ یہ آپ کی عملی زندگی سے ثابت ہو، محسوس کریں، لوگ آپ کے مخالفین بھی محسوس کریں۔ تو اس طریقے سے بتایا گیا کہ جو اس طرح اللہ کو اپنا اکیلا معبود مانے اور پھر اس کے اوپر استقامت دکھائے، یہ وہ لوگ ہیں جو کامیاب ہو جائیں گے۔ آخری سانس جب ان کی آئے گی تو فرشتوں کے جلوس آئیں گے اس کو خوشخبریاں سنانے کے لیے کہ بالکل ختم ہو گیا معاملہ، اللہ تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنہ،
کہ کوئی کسی قسم کا غم اور پریشانی جو دنیا میں ہوتی تھی نہ گزشتہ کسی معاملے کا نہ آئندہ، بالکل خوشیوں کے ساتھ آگے بڑھو ان جنتوں کی طرف جن کا تم سے وعدہ کیا گیا تھا، اور جن وعدوں کے اوپر تم نے پورا یقین کیا تھا۔ تم دنیا دار نہیں تھے، تم نے آخرت کی بازی کھیلی تھی، اب چلو ان جنتوں کی طرف، ان وعدوں کو پورا ہونے کا وقت ہو گیا۔ نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، ہم تھے، فرشتے آگے کہتے ہیں ہم تمہارے ساتھی تھے، تم سمجھتے تھے ہم اکیلے ہیں، ہماری تعداد ذرا کم ہے، اور لوگ بھی تمہیں تانے دیتے تھے کہ یہ ان کے ساتھ ابھی ملا کون ہے، چند لوگ ہیں، گنتی کے کشتی کی یہ سواری ہے، یا ٹانگے کی بھی کبھی کو لوگ کہتے ہیں، چند لوگ ہیں۔ تو بتاؤ اب دیکھو ہم تمہارے ساتھ تھے، اللہ نے ہمیں تمہارا ساتھی بنا دیا تھا، ہر موقع کے اوپر ہم تمہاری دارس مند آتے تھے، تمہارے دل کو سکون پہنچتا تھا، اور تمہارے خلاف جو بھی پروپیگنڈے کرتے تھے تمہارے دشمن، اس کے بعد اللہ تعالیٰ ان کو توڑ کرتا تھا، اور ہم ہر معاملے میں تمہارے ساتھ ہیں، تمہارے لیے دعائیں، تمہارے لیے ہمدردیاں، یہ سب کچھ ہماری تمہارے ساتھ تھیں، دنیا اور آخرت میں ہم تمہارے جو ہیں وہ ساتھ ہیں۔ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدْعُونَ، اور وہاں جنتوں کے اندر جب تم پہنچو گے تو وہاں سب کچھ وہ ہوگا جو تم چاہو گے۔ اندازہ لگائیے، یہ انتہا ہے اللہ کی دین کی کہ جو تم چاہو گے مالک وہ پورا کر دے گا، ہر چیز تمہاری مانگ وہاں پوری ہوگی، اور جو حکم صادر کرو گے وہ ہوگا۔ ایسی بادشاہی تمہیں اللہ تعالیٰ دے گا، دائیں طرف دیکھو گے بائیں طرف، ہر طرف تمہاری بادشاہی ہوگی، بہت بڑی بادشاہی، چھوٹی بادشاہی بھی نہیں، بڑی بادشاہی ہوگی ایسی۔ تو یہ نزل من غفور الرحیم، یہ اللہ غفور الرحیم کی طرف سے ہوگا، یہ کسی اور کی طرف سے نہیں ہے۔ تو اس طرح یہ آیات ہیں، اور اس کے بعد یہ اصلی بات بتائی جا رہی ہے کہ یہ راستہ تم نے اختیار کیا ہے۔ وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ، اس سے اچھی بات کس کی ہوگی، اس سے زیادہ حسین ترین بات، سچی بات کس کی ہوگی جو اللہ کی طرف بلائے۔ اس آیت کے 3 حصے ہیں جس کے معنی کے اوپر، مفہوم کے اوپر غور و فکر کرنا ضروری ہے کہ ایک دائی کی کیا صفات ہونی چاہیے جو اللہ کے راستے میں آیا ہے اور دائی بنا ہے، اللہ کے راستے کی طرف بلا رہا ہے۔ تو اس کی پہلی صفت یہ ہے کہ وہ اللہ کی طرف بلائے، وہ اپنے مسلک کی طرف نہیں بلاتا ہے، اپنے علاقے کی طرف نہیں بلاتا ہے، اپنے کسی خاندان کی طرف نہیں بلاتا ہے، اس کی دعوت اسی نقطے کے گرد گھومتی ہے کہ وہ اللہ کی طرف بلاتا ہے کہ لوگوں تمہارا داتا اللہ ہے، دستگیر اللہ ہے، مشکل کشا اللہ ہے، حاجت روا اللہ ہے، غریب نواز اللہ ہے، تمہارے رکوع اور سجدے کا اکیلا حقدار ہے، کوئی اور نہیں ہے، نظر و نیاز کا اکیلا حقدار ہے، کوئی اور نہیں ہے، اس کے علاوہ کسی کی بندگی نہ کرنا، اس کے علاوہ کسی کی پکارے نہ لگانا، سارے مسلکوں کا رد کرتا ہے، وہ اللہ کی طرف بلاتا ہے۔ دائی کی پہلی صفت یہ ہے کہ وہ دائی ہے یا کوئی مسلک پرست ہے یا کوئی مولوی ہے، کیونکہ مولوی کبھی دائی نہیں ہو سکتا ہے، مولوی اپنے مسلک کی طرف بلائے گا، کوئی بریلویت کی طرف بلا رہے ہیں، کوئی دیوبندیت کی طرف بلا رہے ہیں، کوئی اہل حدیثیت کی طرف بلا رہے ہیں، کوئی صوفیزم کی طرف بلا رہا ہے، کوئی جمہوریت کی طرف بلا رہا ہے، ہر ایک کے اپنے بلاوے ہیں، لیکن دائی جو ہوتا ہے وہ اللہ کی طرف بلاتا ہے، کوئی اس کا اور مقصد نہیں ہوتا ہے، اور خالص اللہ کی رضا کے لیے کرتا ہے، کوئی دنیاوی مفادات نہیں ہے کہ کوئی بڑی پارٹی بن جائے گی کہ اس نے الیکشن نہیں لڑنا ہے، کوئی ایک بھی اس کی بات کو نہ مانے تب بھی اس کو ذرا برابر پرواہ نہیں ہوتی ہے، کیونکہ یہ اللہ کا معاملہ ہے، اور کوئی اس کے اوپر مال لینا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ہے، کسی کی مال کے اوپر نظر رکھنا یا کسی کے ساتھ کوئی دوستی کے تعلقات ہو جائیں، کوئی مفادات حاصل ہو جائیں، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ہے۔ دائی اللہ کی طرف بلاتا ہے، فرمایا اس سے زیادہ اچھی حسین بات جو کسی دائی کی ہو، جو صحیح معنوں میں دائی ہو، بتاؤ اس سے زیادہ اچھی بات کس کی ہوگی؟ یہ سب سے زیادہ خوبصورت بات ہے، اللہ کی طرف بلانا۔ اور دوسری بات وَعَمِلَ صَالِحًا، میرے بھائیو دائی کے لیے ضروری ہے، اگر دائی کا اپنا کردار ایسا نہیں ہے کہ جو بالکل اس کے اوپر کوئی دبا نہیں ہونا چاہیے، کوئی ایسی چیز نہیں ہونی چاہیے، ورنہ آپ کی بات کے اوپر اعتماد کوئی نہیں کرے گا، آپ کے اوپر انگلی اٹھائیں گے لوگ کہ پہلے خود تو اللہ کے بندے بنو پھر ہمیں اللہ کی بندگی کی طرف بلانا۔ تو لہٰذا عمل صالح کرنا، نیک ہونا، اچھا انسان ہونا دائی کی دوسری صفت ہے، اور یہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف گویا اشارہ ہے کہ اس وقت لوگوں کو بتایا جا رہا ہے کہ دیکھو یہ جو اللہ کی طرف تمہیں بلا رہے ہیں یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کی زندگی دیکھو، 40 سال تمہارے اندر یہ رہے ہیں، کوئی ایسی بات بتاؤ تم انگلی نہیں اٹھا سکتے ہو، تم سب اس بات کے اوپر متفق ہو، یہ صادق ہیں، یہ امین ہیں، سچے ہیں،
کسی کو دھوکہ نہیں دیتے ہیں، جھوٹ نہیں بولتے ہیں، تو اب یہ اللہ کے بارے میں کیا وہ جھوٹ بولیں گے؟ پھر دیکھیے سب سے بڑی جو دلیل آئی ہے نبی علیہ السلام کے کردار کی، جیسا نبی علیہ السلام کے اوپر پہلی وحی نازل ہوئی اور گھر میں آئے ہیں تو ان کی بیوی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ بہت ہی سمجھدار خاتون تھی، عام خاتون نہیں تھی، اور بہت ہی پختہ عمر کی خاتون تھی، بڑی معزز خاتون تھی معاشرے کے اندر۔ بڑے بڑے سرداروں نے ان کے بیوہ ہونے کے بعد شادی کے پیغامات بھیجے تھے لیکن انہوں نے رد کر دی، اور بہت بڑی تاجرہ تھی، ایسی دولت مال ان کے پاس تھا کہ عام سرداروں کے پاس اتنا مال نہیں تھا، اتنی امیر خاتون تھی، اور اتنی پختہ عمر میں نبی علیہ السلام کی زوجہ بننے کا شرف ان کو ملا۔ گویا نبی علیہ السلام جب 25 سال کے تھے اور وہ 40 سال کی تھی، 15 سال کا فرق ہے، نبی علیہ السلام سے گویا 15 سال بڑی تھی۔ اب نبی علیہ السلام کو جب وہی آئی ہے 40 سال کی عمر میں، تو گویا ان کی جو عمر ہے وہ 55 سال کے قریب ہوگی، تو اندازہ لگائی کتنی پختہ عمر کی وہ تجربہ کار خاتون ہے۔ اور جیسی نبی علیہ السلام نے یہ بات بتائی ہے کہ اس طرح میں نے فرشتہ دیکھا، یہ معاملہ میرے ساتھ آ گیا، تو ایک لمحے کے لیے بھی انہوں نے نہیں سوچا کہ یہ کوئی غلط کہہ رہے، ایک لمحے کے لیے بھی، کیونکہ بیوی سے زیادہ اپنے خاوند کو قریب سے دیکھنے والا کوئی نہیں ہوتا ہے۔ تو یہ پہلی گواہی ہے، یہ ساری چیزیں اس بات کی دلیل ہے کہ نبی علیہ السلام اللہ کے رسول اور آخری رسول ہیں۔ تو انہوں نے جو الفاظ بولے ہیں اس ایسے موقع کے اوپر جب نبی علیہ السلام نے کہا مجھے اڑا دو، مجھے اڑا دو، مجھے اپنی جان کا خطرہ ہے، تو انہوں نے کہا کہ ہرگز اللہ تعالیٰ آپ کو ضائع نہیں کرے گا، آپ تو اس طرح غریبوں کی حمایت کرنے والے اور بیواؤں کے سر پر دستے شفقت رکھنے والے، مہمانوں کی عزت کرنے والے اور اتنے زیادہ خیر خواہ انسانوں کے، اور اللہ تعالیٰ آپ کو کبھی ضائع نہیں کرے گا۔ تو یہ پہلی ایک بہت زبردست قسم کی گواہی آئی ہے کہ نبی علیہ السلام کا کردار کیسا تھا۔ پھر اس دور کے اندر جو ان کے قریب ترین دوست تھے، تقریباً 20-25 سال سے ان کی بڑی پکی دوستی تھی، علاقے میں سب کو معلوم تھا کہ یہ دو آدمی دوست ہیں، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نبی علیہ السلام کے بہت گہرے دوست تھے اور بہت ہی زیادہ سمجھدار انسان تھے۔ بعد میں ان کی معاملات جتنے ان کی زندگی کے سامنے آئے ہیں نبوت کے بعد بھی، یعنی نبی علیہ السلام کی نبوت کے بعد جو ان کا کردار رہا ابو بکر صدیق کا، اور پھر نبی علیہ السلام کی وفات کے بعد جو خلیفہ بنے ہیں اور جس انداز سے انہوں نے ان کی سمجھداریاں سامنے آئی ہیں، آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ عمر بن خطاب کہتے تھے کہ ابو بکر صدیق اگر اپنی زندگی کے 2 عمل مجھے دے دے تو میں اپنی پوری زندگی کے اعمال ان کو دینے کے لیے تیار ہوں، 2 عمل صرف مجھے دے دے۔ ابھی 2 عمل کی بات ہو رہی ہے، باقی کتنے اعمال ہوں گے جو ان سے ہوئے ہیں۔ تو کتنے سمجھدار انسان وہ دوست ہیں، انہوں نے جیسا سنا ہے کہ یہ معاملہ پیش آ گیا تو ایک لمحے کا توقف کیے بغیر انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول۔ پھر ورقہ بن نوفل جو عالم دین تھے اور بالکل آخری عمر تک پہنچ گئے تھے، انہوں نے جیسا وہ واقعہ سنا تو فوراً کہا کہ یہ تو وہی نا موسیٰ جو موسیٰ علیہ السلام کے اوپر آیا تھا، تمہیں اللہ نے پیغمبر بنا لیا ہے۔ دیکھیے کس طرح ان کو اعتماد تھا۔ میں دنیاوی زندگی کی بات کر رہا ہوں کہ ایک لمحے کے لیے بھی ان لوگوں کے ذہن میں یہ چیز نہیں ہے کہ شاید ایسے ہی کہہ رہے، جھوٹ بول رہے، نعوذ باللہ۔ اس طرح نبی علیہ السلام کا کردار تھا۔ یہ دائی کا کردار ہونا چاہیے کہ اپنے آپ کو بالکل ٹھیک کرے۔ اس سے پہلے صحابہ اکرام کے اندر بھی اسی طریقے سے آتا ہے کہ جب تک اللہ نے ہدایت نہیں دی ہے، لیکن جب ہدایت معاملہ سامنے آ گیا ہے، چاہے کوئی دیر سے آئے ہوں، عمر بن خطاب کی طرف 5 سال بعد آئے ہیں، لیکن جب آئے ہیں تو پورے خلوص اور جوش کے ساتھ آئے ہیں۔ اس طرح انہوں نے دین اسلام کا ساتھ دیا ہے، عمل صالح کا نمونہ بنے ہیں۔ تو دائی کے لیے دوسری بات ہے تاکہ یہ فریب کار لوگ انگلیاں نہ اٹھائیں کہ آپ کے اعمال ایسے ہیں، آپ یہ ہیں، تاکہ ان کے اوپر یہ حجت بھی تمام ہو جائے، ذرا برابر ان کو کہنے کا موقع نہ ملے، اور پھر جب اللہ کے سامنے جائیں اور مقدمہ جب ان کے خلاف پیش کیا جائے اور قائم ہو، اس وقت کوئی عذر ان کے پاس نہ ہو۔ تو اس انداز سے یہ دوسری خوبی دائی کی ہونی چاہیے۔ اور تیسری بات ہے وقال اننی من المسلمین، بالکل اس کے اندر یہ جرأت ہونی چاہیے کہ وہ کہے کہ میں مسلمان ہوں، میں مسلم ہوں۔ اور یہ اس بات کی، اس دور کی بات ہے جب اپنے آپ کو مسلم کہنا، خود کہنا تو بہت بڑے دور کی بات ہے، اگر خود نہ کہے تب بھی لوگوں کو اگر پتہ چل جائے کہ یہ مسلمان ہو گیا ہے، اس کے اوپر سختیاں شروع ہو جاتی تھی۔ پورا جو مکے کا ماحول تھا اس کے گرد ایسا تنگ کر دیا جاتا تھا، تکلیفیں پریشانیاں اس کے اوپر آتی تھی جب لوگوں کو پتہ چل جائے یہ بھی گیا جی۔ تو جو اپنے آپ کو خود اعلان کر کے کہے کہ میں مسلمان ہوں، چوراہے کے اوپر جا کے کہے، بڑی بڑی مجموعوں کے اوپر جا کے کہے کہ جو کرنا ہے کر لو، میں مسلمان ہوں، تو یہ کسی عام آدمی کی بس کی بات نہیں ہے، یہ جرأت والے کا کام ہے۔
یاد رکھیے دین اسلام یہ تو جو مردوں کا دین ہے، یہ نہ مردوں کے بس کی بات نہیں، یہ مولویوں کے بس کی بات نہیں، یہ دنیا داروں کے بس کی بات نہیں ہے، یہ تو جو مردوں کے لیے آیا ہے۔ ہر دور کے اندر جو کتابیں نازل کی گئی ہیں، انبیاء کے ساتھی بنے ہیں، توحید کی طرف آئے ہیں، رد شرک انہوں نے کیا ہے، یہ جو مردوں نے کیا ہے۔ جب بتوں کو توڑا گیا اور قوم بکھری ہوئی آئی ہے کہ کس نے ہمارے معبودوں کے ساتھ یہ معاملہ کیا ہے، تو لوگوں نے کہا کہ ایک جوان مرد ہے، اس کا نام ابراہیم ہے، یہ اس نے کیا ہوگا، کسی اور کے بس کی بات نہیں ہے۔ ہم نے سنا تھا ان کے خلاف یہ بولتا تھا، یہ جہاں بھی موقع ملتا تھا ہمارے معبودوں، داتاؤں، دستگیروں کی ایسی کھال اتارتا تھا، ان کے خلاف بولتا تھا، اور یہ جو کام ہوا ہے یہ اسی کا ہوا ہے، کسی اور نے نہیں کیا، اسی کو ان کا پکڑو، گرفتار کرو، تاکہ پوری طرح گوئیاں پڑے اور اس کا دیکھیے کس طرح اللہ تعالیٰ نے اپنے بندے کا ساتھ دیا ہے۔ پھر سورہ یاسین کے اندر آتا ہے جب قوم بکھری ہوئی ہے، پہلے ایک پیغمبر اللہ نے بھیجا ایک دعوت کے ساتھ کہ تمہارا ایک مالک ہے، کوئی اور معبود نہیں ہے، قوم نے نہیں مانا، اللہ نے دوسرے کو بھیجا، کوئی امینڈمنٹ نہیں ہے، بلکہ اسی کی تائید کے اندر آئے ہیں کہ بالکل یہی مسئلہ ہے جو کہا جا رہا ہے، اس کے اندر کوئی اور تبدیلی نہیں۔ پھر قوم نہیں مان رہی ہے، مالک نے تیسرے کو بھیجا، 3 پیغمبر ہیں، ایک بستی کے اندر ایک ہی دعوت دے رہے ہیں، قوم بفری ہوئی ہے۔ آج کہتے ہیں کتنی آپ تعداد کتنی ہے ذرا بتائیے، یہ سارے پھیلے ہوئے ہیں، بڑی بڑی مساجد ہیں، بڑے بڑے مسلک ہیں، سواد اعظم ہیں، آپ کتنے ہیں، کتنے سال ہو گئے ہیں، ابھی 4 5 یا 7 سے آگے نہیں بڑھے ہو آپ، تو بتاؤ اس کے بعد سورہ یاسین کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ کچھ قرآن کی ہوا لگی ہے، کچھ ایمان کی ہوا لگی ہے؟ سورہ یاسین کے اندر 3 پیغمبروں کا ذکر ہے اور صرف ایک امتی ملا ہے۔ بہرحال ان کو ایک تو مل گیا، نبی علیہ السلام نے فرمایا قیامت کے دن انبیاء ہوں گے، ایسے ایسے انبیاء ہوں گے جن کے ساتھ 2 امتی، کسی کے ساتھ 1 امتی، اور ایسے ایسے انبیاء بھی ہوں گے جن کے ساتھ 1 امتی بھی نہیں ہوگا۔ پوری زندگی دعوت دی ہے توحید کی، ایمان کی، اور قوم نے نہیں مانا ہے، اکیلے آئے اکیلے چلے گئے، یہ بھی ہونے والا ہے۔ پھر لوط علیہ السلام کی قوم کے اوپر جب عذاب آیا تو مالک فرماتا ہے ہم نے مومنوں کو بچا لیا اور ساری قوم کو رگڑ دیا، اور پھر مالک خود بتاتا ہے کہ ایک گھر کے سوا دوسرا گھر مومنوں کا نہیں تھا، ایک گھر کے سوا دوسرا گھر مومنوں کا نہیں تھا۔ یہ وہ والا ایمان عقیدہ نہیں ہے کہ دائیں طرف حضرت نے نگاہ اٹھائی اور 70,000 کو مسلمان کر دیا، بائیں طرف صوفی صاحب نے پھونک ماری اور سب کو حافظ قرآن بنا دیا۔ اندازہ لگائیے، نگاہ مرد مومن سے کہتے ہیں بدل جاتی ہے تقدیریں، یا ایسی جھوٹی باتیں کہتے ہیں۔ بتاؤ لوط علیہ السلام پوری زندگی لگا دی سوائے اپنے گھر میں، اور گھر میں بھی بیوی مومنہ نہیں تھی، ساتھی نہیں تھی، اندازہ لگائیے۔ یہ معاملہ اللہ کے بندو، یہ دین اسلام ہے۔ اور پھر نوح علیہ السلام کا معاملہ بھی بتایا، 950 سال کی صبح شام کی دعوت ہے، اور مالک فرماتا ہے اللہ کے لیے بس چند لوگ ہیں کشتی کے اندر، حدیثوں میں نہیں ہے لیکن عام روایتوں کے اندر جس طرح کچھ لوگ کہتے ہیں کوئی 60 سے 70 تھے یا 80، مالک فرماتا ہے اللہ کے لیے بس صرف چند لوگ تھے جو کشتی میں بیٹھ، اور اس میں یہ سید زادہ نوح علیہ السلام کا بیٹا نہیں بیٹھ سکتا ہے، بیوی نہیں بیٹھ سکتی ہے۔ جب ایمان کا فیصلہ ہوگا نا وہ پیمانہ رکھا جائے گا۔ آج تو یہاں سب اکٹھے رہتے ہیں ایک ہی ملک کے اندر، علاقوں کے اندر، کمروں کے اندر، لیکن وہاں جب ایمان کا فیصلہ ہونے لگے گا، سورہ یاسین کے اندر آتا ہے مالک فرمائے گا وَامْتَازُوا الْيَوْمَ يَا أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، مجرموں علیحدہ ہو جاؤ۔ دنیا میں تو گٹھے تھے سمجھتے، آگے بھی جا کے گٹھے ہی ہوں گے، آج علیحدہ ہو جاؤ، تمہاری خبر لینے کا وقت آ گیا ہے۔ اس وقت ان سارے کافروں مشرکوں کو، مسلک پرستوں کو اس طریقے سے علیحدہ کر دیا جائے گا، اور خالص مخلص مومن جنت میں جائیں گے۔ ان کے عقیدے کے اندر بال برابر خرابی نہیں ہوگی، جو ایمان لانے کے بعد انہوں نے اپنی کھال اتروا لی، یا انہوں نے گردن تو دے دی، سر تو کٹوایا لیکن سر جھکایا نہیں ہے ان کفر و شرک کے سامنے۔ تو اللہ کے بندو یہ ایمان خالص کا معاملہ ہے، یہ خوش نصیبوں کے حصے میں آتا ہے۔ جن کو یہ ایمان کی بات سمجھ میں آ گئی ہے وہ اللہ کا شکر ادا کریں، اللہ کا شکر ادا کریں۔ چند دنوں کے بعد یہ معاملہ اسی طریقے سے فیصل ہونے والا ہے، اور وہاں ایمان کا جب پیمانہ کھڑا کیا جائے گا اس کے اوپر تولا جائے گا تمہیں، تمہاری ساری صلاحیتیں، اس وقت پتہ چلے گا سمجھدار کون تھا، بیوقوف کون تھا، کون عقل مند تھا، کون جاہل تھا، اور کون تھا جو بازی جیت گیا۔ اب ہمیشہ ہمیشہ کے لیے پھر کوئی اور امتحان ہونے والا نہیں ہے، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اللہ تعالیٰ عیش کرائے گا اپنے مومن بندوں کو۔ تو یہ تیسری خوبی اپنے اندر پیدا کرو، دائی بننا چاہتے ہو، اگر مجاہد بننا چاہتے ہو، عذاب علیم سے بچنا چاہتے ہو، تو ہمیشہ کی آگ سے بچنا چاہتے ہو، تو باقی اگر عقیدہ ٹھیک نہیں ہے پھر تو ہمیشہ جلو گے۔ اگر انہی مولویوں کو اپنا امام بناتے، ان پیروں کی جو ہے چادریں اور ان کے لنگوٹے پکڑتے ہوئے، ان کی جوتیاں سیدھی کرتے ہوئے تمہاری موت آ گئی، انہی فریبکاروں کے پیچھے، انہی سیاسی لیڈروں کے پیچھے اور
اس ماحول اور معاشرے کو رنگ کے جدھر جا رہا ہے معاشرہ ساتھ آسانی کے ساتھ جا رہے ہیں، اور بس دنیا کا موت، دنیا کے علاوہ کوئی اور معاملہ ہی نہیں ہے۔ اگر یہ معاملہ ہے پھر تو آسانی کے ساتھ پھسلتے ہوئے سلائڈ کی طرح جہنم کی آگ کے اندر جا کر گرو گے، اور اگر ایمان ٹھیک بھی ہو گیا ہے تو پھر ہمیشہ کی آگ سے تو بچا لیے گئے ہو، لیکن عذاب علیم سے بچنا ابھی باقی ہے۔ 4 باتیں جب تک نہیں آئیں گی، والعصر ان الانسان لفی خسر، ساری انسانیت گھاٹے میں، ساری نقصان میں، سوائے ان کے جو ایمان لائیں۔ پہلی بات ایمان خالص کرو، ایمان کے بغیر تم نمازیں پڑھتے ہو، روزے رکھتے ہو، تہجد گزاریاں، عمرے اور حج کرے دوڑے جا رہے ہو، مال خرچ کرتے ہو، بکرے ذبح کرتے ہو اور جانور ذبح کرتے ہو، ایمان کے بغیر۔ ایمان کے اندر خرابی بال برابر بھی خرابی ہے، ذرہ برابر شیء، نبی علیہ السلام نے فرمایا یشرک باللہ شیء دخل النار، جس نے شیء شرک کیا اس کی موت آ گئی تو ہمیشہ کی آگ کے اندر گویا اتر گیا۔ اللہ کے بندو، یہ شرک کو معمولی چیز نہ سمجھو۔ شرک کرنے والوں کے ساتھ اگر آپ کی دوستیاں ہیں، ان کے ساتھ تعلقات ہیں، کہ ان کو کچھ نہ کہو، ویسے ساری باتیں مانتے چلے جائیں گے، اور اگر ان کے بڑے کو، کسی لیڈر کو، کسی بڑے کو اگر شرک اور کفر کی وجہ سے اس کی گرفت کی جائے، مومن تو کرے گا، مومن تو للکارے گا، وہ تمہارا خیال کرے گا، وہ مومن تو اپنے مالک کا بندہ ہے، اس کے مالک کا اس کو یہ حکم ہے کہ ان کو للکارو۔ فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ لَا انفصام لَهَا، کہ جس نے طاغوت کا کفر کیا، طاغوت کو اپنا امیر اور اپنا لیڈر اور اپنا امام نہیں ماننا ہے، ان طاغوتوں کو جنہوں نے اللہ کے دین کو بدلی کر دیا، اللہ کے دین کے راستے میں روڑے ہیں، رکاوٹ ہیں، تو ان کا کفر کرنا ہے، اور جو کوئی ان کا کفر کرے گا وَيُؤْمِن بِاللَّهِ، پھر اللہ کے اوپر ایمان لائے، فقط استمسک بالعروۃ، اس نے وہ مضبوط سارا پکڑا، مالک فرماتا کبھی نہیں ٹوٹے گا، کبھی نہیں ٹوٹے گا، تمہارے مالک کا ایسا وعدہ ہے تمہارے ساتھ۔ اس انداز سے اللہ تعالیٰ نے سمجھایا ہے، اور ہر طرف کفر و شرک کا ایک سیلاب ہے، ہر سٹیج کے اوپر سے اللہ کو گالیاں دی جا رہی ہیں، سوشل میڈیا کا دور ہے، کتنی باتیں اب سامنے آتی ہیں، پہلے تو چلو کبھی دیکھی نہیں تھی، اب ایک سے ایک کٹا مشرک ہے اللہ کے مقابلے میں، انہوں نے صف بندی کی ہوئی ہے، وہ بریلوی ہو، وہ دیوبندی ہو، وہ اہل حدیث ہو، شیعوں کا تو کہنا ہی کیا، سارے لگے ہوئے ہیں اللہ کے دین کے خلاف، انہوں نے صف بندی ہوئی ہے۔ تو اللہ کے بندوں، کیسے اس مومن کا ایمان قبول ہوگا اگر وہ ان کے خلاف، ان طاغوتوں کے خلاف نہیں اٹھے گا، دعوت نہیں دے گا، زندگی کا نمبر 1 مسئلہ اگر اس کو نہیں بناتا ہے، کیسے وہ جہنم کی آگ سے بچے گا؟ تو اللہ کے بندوں، میرے پیارے بھائیوں، یہ 3 باتیں اپنے اندر پیدا کرنی ہے۔ پہلی بات کہ اللہ کی طرف بلانا ہے، کوئی اپنے مسلک کی طرف نہیں، اللہ کی طرف بلانا ہے، بغیر کسی لالچ کے، بغیر کسی چیز کے کہ کوئی معاملہ ہے۔ دوسری بات عمل صالح، خود نیک بننے کی کوشش کرو، جو کمیاں کوتاہیاں ہیں ان کو دور کرو۔ کب دور کرو گے؟ دیکھو چھوٹی سی چیز، آپ کا موبائل خراب ہوتا ہے کہ خراب ہی رہتا ہے، یا ٹھیک کرواتے ہو؟ کبھی کوئی بجلی خراب ہو جاتی ہے، سینٹری کا کام ہوتا ہے، فوراً ٹھیک کرواتے ہیں۔ تو اپنے اعمال کے اندر جو خرابیاں ان کو کب ٹھیک کروائیں گے؟ خود تو کبھی بھی نہیں ٹھیک ہوں گی۔ آپ ٹھیک کریں ان کو، آپ کے ہاتھ میں ہے، کسی اور نے نہیں کرنا ہے۔ جب تک آپ خود اپنی اصلاح نہیں کریں گے کوئی دوسرا نہیں کر سکے گا، آپ خود ہیں اپنے ڈاکٹر اس معاملے میں، اور اس معاملے کو سمجھنے کی کوشش کی جائے، عمل صالح کریں، جتنے نیک اعمال ہیں یہ ایمان کے بعد ہیں۔ وقال اننی من المسلمین، اور بالکل ذرا برابر ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے کسی سے، کوئی کچھ نہیں کر سکتا ہے، ساری دنیا اکٹھی ہو جائے تو جس طرح نبی علیہ السلام نے فرمایا جوتے کا تسمہ بھی اگر ٹوٹے تو اللہ سے مانگو۔ بتاؤ اس کا کیا مطلب ہے؟ یعنی پوری دنیا اکٹھی ہو جائے، تمہیں جوتے کا تسمہ چاہیے، اور اللہ نہ اگر دے تو پوری دنیا مل کے تمہیں جوتے کا تسمہ بھی نہیں دے سکتے، وہ بھی اللہ سے مانگو۔ ہانڈی کا نمک ختم ہو جائے وہ بھی تم اللہ سے، کوئی کچھ نہیں کر سکتا ہے۔ عبداللہ بن عباس کو نبی علیہ السلام نے کہا، جب یہ لڑکے تھے ابھی، تو کہا لڑکے بیٹے، یعنی بعد میں تمہیں بتا رہا ہوں، غور کرو اس پر، بالکل پلے باندھ لو اس کو، کہ پوری دنیا مل جائے اور تمہیں کوئی نقصان پہنچانا چاہے تو نہیں پہنچا سکتے مگر اتنا جتنا اللہ نے چاہا، اور پوری دنیا مل جائے اور تمہیں کوئی فائدہ پہنچانا چاہے تو فائدہ نہیں پہنچا سکتے مگر جتنا اللہ چاہے، وہ بھی اللہ ہی کے چاہنے سے ہوگا جو کچھ ہوگا، یہ نہیں کر سکتے ہیں۔ لہٰذا ان کی چاپلوسیاں، ان کے پیچھے دوڑنا کوئی فائدہ نہیں ہے اللہ کے بندوں۔ یہ ایک راستہ ہے صحیح معنوں میں، جو لگژری لائف کے شوقین ہو، خوشبوؤں کے شوقین ہو، اچھے کپڑوں کے شوقین ہو، اللہ کے بندوں اس راستے میں آؤ، جہاد کرو اللہ کے راستے میں، بغیر کسی کی پرواہ کیے، بغیر ذرہ برابر کسی کی پرواہ نہ کرو، لومۃ اللائم سے بالکل اوپر اٹھ جاؤ۔ جو کچھ ذرہ برابر کوئی بندہ اگر اللہ کے معاملے میں تمہیں کچھ کہے گا، اس کا تمہیں اجر دے گا، اللہ تعالیٰ بہت بڑا اجر دے گا۔ اللہ تعالیٰ ایسے مخلص لوگوں کے اندر شامل فرمائے، کیونکہ یہ خوبی، یہ دلیری، یہ بہت ضروری ہے۔ اگر بزدل ہو، کوئی عالم دین ہو، تو وہ اس جماعت کو بہت نقصان پہنچاتا ہے،
اور پہنچایا ہے لوگوں نے، بڑے بڑے علم والے تھے، علم کے پہاڑ سمجھے جانے والے، علم کے سمندر، لیکن ایسے بزدل 1 2 4 پرچے کٹے تو اس کے بعد ایسی ان کی غبارے سے آواز نکلی کہ بکری کی طرح ٹے اور لومڑ کی طرح میں آنا شروع کر دیا ہے۔ اللہ کے بندو، اس راستے کے اندر جماؤ دکھانا ہے۔ دیکھو دنیا دار جماؤ دکھا رہے، ان کے خلاف جتنے پرچے کٹے گنے نہیں جا سکتے، لیکن پھر بھی ڈٹے ہوئے دنیا دار اس انداز سے مومنوں کو بتایا کر، دیکھو مومنوں تم ہمت نہ ہارنا۔ دیکھو یہ کافر مشرک پچھلے سال 70 ان کے مارے گئے تھے، پھر بھی ہمت نہیں آئے، پھر آئے ہیں دوبارہ حملہ کرنے کے لیے۔ تو بتاؤ تم تو مومن ہو، وہ تو اللہ سے کسی خیر کی بھی امید نہیں رکھتے، تم تو جنت کی امیدیں لگا کے بیٹھے ہوئے ہو، تو تم بالکل ہمت نہ ہارنا، پیچھے نہ ہٹنا، ذرا برابر اس معاملے میں کمی اور کوتاہی نہ دکھانا۔ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اگر تم سربلند رہو گے تمہیں اللہ تعالیٰ عزت دار کرے گا، لوگ باتیں بناتے رہ جائیں گے، تمہارے سر کو بلند کیا جائے گا، دنیا میں بھی تمہیں عزت عطا فرمائے گا مالک، اور مرنے کے ساتھ وہ بادشاہی تمہارے حصے میں آنے والی ہے کہ جس کا آج میں گمان بھی نہیں کیا جا سکتا۔ اللہ تعالیٰ غور و فکر کرنے اور ایمان خالص کے اوپر جم جانے اور اس بات کے لیے جئیں، اور اس بات کے لیے مانے اللہ جانتا ہے، اس کے علاوہ کوئی جینے کا نہ شوق ہے نہ کوئی مرنے کا معاملہ ہے۔ یہ توحید کی دعوت، یہ ایمان کی بات، یہ اللہ کی بات، اس کے لیے جینے کا دل کے اندر شوق ہوتا ہے، اور اسی کی خاطر اللہ تعالیٰ موت دے، شہادت کی موت، یہ کم از کم ٹارگٹ ہونا چاہیے ہمارے نوجوانوں کا، مومن بھائیوں کا، کہ اللہ اپنے راستے میں شہید کر دے۔ جس چیز کا یہ قوم آپ کو ڈراوا دے، آپ سمجھیں کہ یہی تو میری دل کی تمنا اور آرزو ہے، میں ہر روز دعائیں مانگتا ہوں، اللہم ارزقنی شہادۃ فی سبیلک، اللہم ارزقنی شہادۃ فی سبیلک۔ اور نبی علیہ السلام نے ایک حدیث کے اندر فرمایا، جس کے اندر یعنی شہادت کا شوق نہیں ہے، کبھی اس نے اس کے انداز سے گویا نفاق کی موت مرا ہے۔ اور دوسری حدیث تو اور زیادہ دل خوش کر دینے والی ہے، یہ ڈرا دینے والی ہے اور وہ خوش کر دینے والی ہے کہ جس کے دل کے اندر سچا شہادت کا شوق ہو، میں اللہ کے راستے میں جان دوں گا، تو اس کے بعد اگر اس کی شہادت اس طرح نہ بھی آئے تب بھی اللہ تعالیٰ اس کو شہید کا درجہ دیتا ہے، جیسا وہ مرتا ہے اسی وقت جنت الفردوس میں پہنچ جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کے اندر شامل فرمائے۔ قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔